بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان اور اسلام کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو حوالے کرنے والا۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اسلم، کہ اے ابراہیم اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے، مجھے اپنا حقیقی آقا، مالک اور بادشاہ تسلیم کر اور میرے حکموں کی اپنی پوری زندگی اطاعت کر۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیا۔ اب میری کوئی خواہشات نہیں، میرا کوئی بھی اپنا مقصد نہیں، جو میرے رب کا حکم ہے وہ میری خواہشات ہیں، جو میرے رب کا حکم ہے وہی میرا مقصد ہے۔ مکمل اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے سپرد کر دیا۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو قرآن بیان کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر ہر قسم کی آزمائشیں آئیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے تمام آزمائشوں کو برداشت کیا، ان پر پورے اترے اور کامیاب ہوئے۔ ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے بھی اپنے آپ کو آپ کے سپرد کر دیا، آپ کے حوالے کر دیا۔ آپ کے حکموں کے مقابلے میں نہ تو ہم کسی کا حکم مانیں گے، نہ ہی کسی کی اطاعت کریں گے، چاہے وہ ہماری خواہشات ہیں، چاہے وہ ہمارے تعلقات ہیں، چاہے وہ ہمارے قبیلے، برادریاں، ہماری پارٹیاں، ہمارے لیڈر ہیں۔ ہم آپ کے حکموں کے مقابلے میں کسی کو بھی ترجیح نہیں دیں گے، اسی صورت میں ہم اپنے وعدے میں سچے ہیں۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے۔ وہ زندگی کے تمام معاملات میں ہماری بہترین رہنمائی کرتا ہے۔ آج دنیا جن مصائب اور پریشانیوں کا شکار ہے، اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ہم نے یا دنیا والوں نے اسلام کے جو بہترین طریقے تھے زندگی گزارنے کے انہیں چھوڑ دیا، اور خصوصاً امت مسلمہ کی بھی حالت ہے کہ انہوں نے بھی جب اسلام کو چھوڑ دیا تو ان کی حالت بھی آج دیکھنے کے قابل ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کا فرض ہے کہ اسلام اور اسلامی احکامات کو ہر چیز پر ترجیح دے۔ اسلام نے جس طرح دوسرے معاملات میں امت مسلمہ کی رہنمائی فرمائی، اسی طرح گھریلو نظام کے بارے میں بھی امت کی بہترین رہنمائی فرمائی۔ گھر کے مرد یعنی والد کو یا بیوی کے لیے خاوند کو، اسی طرح بڑے بیٹے بڑے بھائی کو گھر کا سربراہ مقرر کیا، اور گھر والوں کی نگرانی اس کے سپرد کی کہ وہ ان کی ہر لحاظ سے تربیت کرے گا، چاہے وہ دینی ہے چاہے وہ دنیاوی ہے، اور ان کی تمام ضرورتوں کا وہ اپنی استطاعت کے مطابق خیال رکھے گا۔ اگر وہ کسی ناجائز کام میں مشغول ہوتے ہیں تو وہ ان کا ہاتھ پکڑے گا، انہیں روکے گا۔ اگر وہ غیر شرعی کام کرتے ہیں تو انہیں اس پر تنبیہ کرے گا۔ یہاں تک کہ خاوند کے لیے تو یہ بھی اصول دیا کہ اگر بیوی ناشزہ ہے، بیوی نافرمان ہے، اور اس باوجود سمجھانے کے وہ باز نہیں آتی تو اس کو باز رکھنے کے لیے تھوڑا مار پیٹ بھی کر سکتا ہے، ہلکی مار بھی اسے دے سکتا ہے۔ اور اسی طرح اگر وہ پھر بھی باز نہیں آتی تو اس سے بستر علیحدہ کر لے گا، اپنا بستر جدا کر لے۔ اس کے باوجود وہ باز نہیں آتی اور اپنی نافرمانی پر ڈٹی ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں پھر عورت اور مرد کے خاندان میں سے سمجھدار آدمی بٹھائے جائیں گے۔ اگر صلح کرنا ممکن ہو، اگر وہ کسی ایک موقع پر راضی ہو جائے تو ٹھیک، ورنہ دونوں کے درمیان جدائی ڈال دی جائے گی اور دونوں کو علیحدہ کر دیا جائے گا، تاکہ کسی ایک پر دوسرے کا ظلم نہ ہو سکے، کوئی ایک دوسرے پر ظلم نہ کر سکے۔ اسلام نے ہمیں بہترین خاندانی نظام عطا کیا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں غیر مسلموں کا جو نظام ہے، غیر مسلموں کا جو طریقہ کار ہے، اس کے اندر محض فساد ہے، جھگڑے ہیں، قتل و غارت ہے، اور اس کی وجہ سے شرع طلاق میں انتہائی زیادہ اضافہ ہے۔ موجودہ دور میں سینٹ میں جو ڈومیسٹک وائلنس بل پاس کیا گیا، اور اس کو پاس کرنے والے کوئی غیر مسلم نہیں، ہمارے ملک کی صاحب اقتدار طبقہ ہے، بڑی پارٹیاں ہیں کہ جنہوں نے اس کو تسلیم کیا اور اس بل کو بھاری اکثریت سے پاس کروایا ہے۔ وہ امت مسلمہ کی ووٹ لے کر امت مسلمہ کے مسائل حل کرنے کے لیے اسمبلی میں جاتے ہیں، لیکن وہ فیصلے اسلام کے خلاف کرتے ہیں،
ان کا کوئی بھی فیصلہ، کسی بھی فیصلے سے اسلام یا امت مسلمہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ ان کے فیصلے غیر مسلموں کے لیے ہیں، اسلام کے خلاف ہیں ان کے فیصلے۔ تو جو موجودہ بل پاس کیا گیا ہے وہ اسلام کے خلاف ظالمانہ قانون ہے کہ ایک مرد، ایک باپ اپنی بیٹی کو نہیں پوچھ سکتا کہ تو کہاں سے آ رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کس وقت تو گئی تھی، کس وقت تو آئی ہے۔ مارنا تو بڑی بات، پوچھنا تو بڑی بات، غصے سے اس کی طرف نہیں دیکھ سکتا، اسی طرح اسے ڈانٹ نہیں سکتا، اسے گھور نہیں سکتا۔ لہٰذا اگر اولاد نعوذ باللہ ناجائز کام میں لگی ہے، نشے میں لگی ہے، تو ان کا والد، ان کا بھائی انہیں اگر نہیں پوچھ سکتا، اس کا خاوند اگر اسے نہیں پوچھ سکتا، تو یہ گھریلو نظام کو تباہ کرنا ہے، اسلام کے مخالف بل ہے۔ اور ہم بحیثیت مسلمان، ہمیں مسلمان ہو کر سوچنا ہے، ہمیں اپنی رشتہ داریاں، اپنے تعلقات اسلام کی خاطر پس پشت ڈالنے ہیں۔ لہٰذا ہر وہ قانون جو اسلام کے مخالف ہے، جو ہمارے اجتماعی نظام کو خراب کرنے کا سبب ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم ہر سٹیج پر اس کی مخالفت کریں گے، اور ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم ایسے ظالمانہ قوانین کو نہیں مانتے جو اسلام کے خلاف ہیں۔ اور امت مسلمہ کو چاہیے کہ ایسے نظام اور ایسے لوگوں کا ساتھ نہ دے کہ جو آپ کی دنیا کے ساتھ ساتھ آپ کی آخرت کی خرابی کا سبب بن رہے ہیں۔